חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. This is the time of our rejoicing. זמן שמחתנו. This is the time of our rejoicing. זמן שמחתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. خدا یسوع مسیح کے پاک قدوس مہربان اور سچے نام میں آپ سب کو سلام. آپ خوش ہیں؟ آج عید قیام کا روز ہے. یہ خوشی کی عید کا روز ہے. ہم سب کو خوشی منانی ہے. اور کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو خوشی کی عید ہے اس میں کلام نے منع کیا ہے کہ تم نے غم نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کتاب مقدس میں سے احبار کی کتاب میرے ساتھ نکالیں. احبار 23 باب. اکثر ہم عیدوں کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں احبار سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہیں پر ان عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ترتیب کے ساتھ. اور اس کے بعد شریعت کی پوری کتاب میں اور انبیاء کے صحائف میں انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر ان کے صحائف میں ہمیں خداوند کی عیدوں کا ذکر ملتا ہے. اور نئے عہد نامہ میں اناجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں خداوند کی عیدوں کا ذکر ملتا ہے. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور وہ اس بات پر مصر ہیں، بضد ہیں وہ اس بات پر کہ یہ عیدیں اسرائیلیوں کی عیدیں ہیں، یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں، وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ بائبل میں ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ پولس ان عیدوں کو مناتا ہے، خدا یسوع مسیح ان عیدوں کو مناتا ہے. وہ کہتے ہیں مناندے سنتے پھر کیے یہودیوں ایسا نہ ہو، سانو نہیں کیا. تو خداوند آج فضل دے ہم اس بات کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ یہ کیا مسیح کی عید ہے یا کیا یہ مسیحوں کی عید ہے. ہم اس پر بھی یاد غور کریں گے. آئے کلام مقدس میں سے پہلے ہم احبار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 39 آیت سے مطالعہ کریں جہاں پر یہ حکم ملتا ہے ہمیں. یہاں لکھا ہے کلام خدا میں، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا. پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام کا ہو. سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدے مجنو لینا. تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا. اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا. تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو. 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا. جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں.
سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دی. آمین آمین آمین. کلام خدا میں سب سے پہلے ہم جس بات کے بارے میں غور کریں گے وہ یہاں اس آیت میں سب سے آخر کا جملہ ہے. اس جملے میں لکھا ہے خداوند کی مقررہ عیدیں. کس کی؟ خداوند کی مقررہ عیدیں. اسی باب کے پہلے حصہ میں چلیں، پہلی آیت میں چلیں. پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ. کیا لکھا ہے آگے؟ نہ 23 باب کی دوسری آیت. پہلے دن مقدس نہ ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام. دوسری آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل سے کہہ کہ کس کی عیدیں ہیں. مجھے پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں دن کا تم کو. کس کی عیدیں؟ خداوند کی عیدیں. کس کی عیدیں؟ خداوند کی عیدیں. کس کی عیدیں؟ خداوند کی. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کی عیدیں. آپ غلط تو نہیں بول رہے؟ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو اگر میں انہوں نے یہودیاں دی عیدہ کماتے بتائیں ذرا، بولیں. اچھا اگر میں اسے یہودیوں کی عید کہوں گا تو یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. اگر میں اسے اسرائیلیوں کی عید کہوں تو یہ بھی صحیح ہے. اور اگر میں اسے مسیحیوں کی عید کہوں تو ایرے چکاٹ رہا ہے، اس میں کم. پر بائبل آج ہمیں بتائے گی کہ یہ مسیحیوں کی عید ہے. آمین آمین. بہرحال ایک بات تو پکی ہے بھائی، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی عید ہے. یہ کس کی عید ہے؟ خداوند کی عید ہے. آج جو ہم عید منا رہے ہیں کس کی عید ہے؟ خداوند کی عید ہے. پھر سوال آ جاتا ہے کہ تانوں کیا کہتے ہیں کہ چلو یہودیاں وہاں سے لی ہے، اسرائیلیاں وہاں سے لی ہے، اور مسیحیاں نے بھی کتنے کیا ہے کہ تسی عید منایا دے. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز. پاسٹر اسلم کے ساتھ مل کر زوردار نعرہ لگائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک ہی نعرہ اور لگا آج نعروں کا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج خاص نعروں کا دن ہے کیونکہ نعرہ خوشی کی علامت ہے. ہاللیلویا. آج نرسنگے بجانے کا دن ہے. جب پہلی ہیکل کی مخصوصیت ہوئی، سلیمان بادشاہ نے جب پہلی ہیکل کو مخصوص کیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی عید کا دن تھا، عید قیام کا دن تھا جب ہیکل مخصوص ہوئی. ہاللیلویا. یہ اس عید کی اہمیت ہے. اور ہوا کیا تھا؟ کون اترا تھا ہیکل میں؟ کون اترا تھا؟ یہوہ پاک خدا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہیکل بنا کر بہت خوش تھے اور خدا کے حضور میں گا رہے تھے، ناچ رہے تھے. اور 120 کاہن. کتنے کاہن؟ کہیں اور بھی پڑھا ہے 120 کی جماعت. وہ بھی کاہن تھے. کہتے ہیں ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ. انہوں نے بھی کہا تھا نا، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ. 120 کی جماعت. ہاللیلویا. یہاں ہیکل کی مخصوصیت کے وقت 120 کی کاہنوں کی جماعت تھی. 120 کاہن وقف تھے کیا کرنے کے لیے؟ نرسنگے بجانے کے لیے. 120 کاہن نرسنگے بجا رہے تھے.
हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास तो भी एक नरसिंगा भी नहीं है, ये तो भाई असकर लेकर आते हैं। हालेलुया, प्रेज। तो यहाँ एक नरसिंगा बजता है, तो ज़रा सोचें जहाँ 120 नरसिंगे बजे कैसा शोर होगा वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। 120 की जमात, 120 काहिन हैकल की मखसूसियत के वक्त, ईद क़याम के वक्त, 7वें महीने की ईद के वक्त नरसिंगे बजा रहे थे, और गाने और बजाने वाले जब एक हो गए ईद क़याम के दिन, तो लिखा है कि खुदा का रूह जोर से वहां पर नाजिल हुआ और खुदा का अब्र वहां पर ठहर गया, और ना गाने वाले ना बजाने वाले कोई बंदा भी अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका। सब खुदा के ज़ोर में, उसकी कुदरत के सबब से मुंह मुंह गिर गए। हालेलुया। और ये रोज कौन सा था? ये मैंने आपको बताया है, पढ़ के नहीं बताया। अब आपको इसकी तहकीक करनी है। सलातीन की किताब में जाइएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। आमीन। तवारीख की किताब में भी जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब बात मैं करूँगा, बहुत सारी बातें मैं करूँगा, पर उनके हवाले भी मैं नहीं दूंगा। आपको तहकीक करनी है कि पास्टर शहजाद सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इसकी तहकीक आपको करनी। आमीन। कलाम खुदा में से हमने जो हवाला पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है, और 7वें महीने की 15वीं तारीख, कौन सी तारीख? 7वें महीने की 15वीं तारीख। आज 7वें महीने की 15वीं तारीख। जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको, क्या करना है? ज़मीन की पैदावार, अपनी फसल जब तुम जमा कर चुको, खत्ते में रख लो, तो फिर ये 7वें महीने की ईदों का आगाज़ हो जाता है। करना क्या है? 7 दिन के लिए ईद करनी है, और ईद में लिखा है, सो तुम खुशनुमा दरख्तों के फल, खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, खजूर की डालियाँ, और बैदे मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन ईद करना, खुशी करना। ये हुक्म, ये ईद मनाने का हुक्म बाइबल में है, और जिस ईद का हुक्म बाइबल में नहीं है उसकी अहमियत ज़रा कम ही रहे तो अच्छा है। पर जिसका हुक्म बाइबल में मिल जाए, या जिस ईद का ज़िक्र बाइबल में मिल जाए कि नबी वो मनाते रहे हैं या खुदा के बंदे वो मनाते रहे हैं, तो फिर उसको ज़रा उसका सर ऊंचा रहना चाहिए। हालेलुया। और वैसे भी ये खुदाउन की ईदें हैं, किसी बंदा बशर की तो है नहीं। खुदाउन की ईदों का सर तो वैसे ही बुलंद रहना चाहिए। यहाँ लिखा है कि तुम दरख्तों की डालियाँ लेना, दरख्तों की शाखें लेना। ये दरख्तों की शाखें लेकर ये खुदाउन के ज़ूर में आते, इनको लहराते, और साथ में ख़ुद भी लहलहाते और खुशी मनाते और ईद करते। बिल्कुल ऐसा ही एक मंज़र हमें मुकाशफा की किताब में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुकाशफा की किताब में। मेरे अज़ीज़ों, तौरात की किताब बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब है। तौरात की किताब बाइबल मुक़द्दस की, आपको नहीं पता? नहीं पता कौन सी किताब है? पैदाइश की नहीं, तौरात की किताब। कौन सी? तौरात की किताब। तौरात की किताब के अंदर 5 किताबें हैं। तौरात एक ही है, इसको ज़रा पढ़ने में आसानी के लिए 5 हिस्से किए गए हैं। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। किताब कितनी है? एक किताब। किताब कितनी है? एक। इनको आसानी के लिए 5 हिस्सों में किया, तो फिर बाइबल की पहली किताब कौन सी हुई? तौरात। तो ये बाइबल की पहली किताब है। यहाँ पर जिक्र मिलता है कि तुम दरख्तों की शाखें लेकर आना और ईद करना, खुशी मनाना। बाइबल की आखिरी किताब कौन सी है? मुकाशफा। वहाँ भी लिखा है कि फिर मैंने आसमान पर एक बड़ी भीड़ देखी,
جو ہاتھوں میں درختوں کی ڈالیاں لیے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور وہ خدا ان کی ستائش کر رہے تھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پہلی کتاب میں عید، آخری کتاب میں عید۔ ہاللیلویا۔ تو جن کو نہیں نظر آتی ان کو نہیں نظر آتی، پہلی کتاب میں عید اور آخری کتاب میں بھی عید، اور عید کون سی؟ عید قیام۔ آمین، ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کر، بلکہ میں ایک پادری صاحب کا پیغام سن رہا تھا تو وہ کھجوروں کا اتوار، پام سنڈے وہاں سے منا رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھا یہاں پر لوگ درختوں کی ڈالیاں اور شاخیں لے کر آئے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں لے کر آئے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے آسمان پر بھی لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر آئیں گے، اور یہ کھجوروں کا اتوار ہے۔ وہ لا علم آدمی تھا اور اس کے منہ سے نادانستہ طور پر جھوٹ کی تبلیغ ہو گئی، اور آپ کو اور مجھے تو شریعت کہتی ہے کہ تو جھوٹی بات کی تشہیر نہ کرنا، تو میرے پاس سچی بات ہے، میں سچی بات کی تشہیر کروں گا۔ خدا نے کھجوروں کے اتوار کے لیے ڈالیاں نہیں کہا تھا، اور نہ وہ دن جس دن یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تھا کھجوروں کا اتوار تھا، وہ کھجوروں کا اتوار نہیں تھا، نہ وہ اتوار کا دن تھا۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ بائبل میں وہاں پر جو منظر دیا گیا ہے وہ عید قیام کا منظر دیا گیا ہے۔ جو یہاں پر کلام ہے وہی وہاں پر کلام ہے۔ یہ کلام دینے والا بھی خدا ہے، وہ کلام دینے والا بھی خدا ہے، اور یہ لا تبدیل خدا ہے۔ یہ ایسا خدا نہیں ہے جو آج کہتا ہے اور کل کہتا ہے نہیں ہے، کل ٹھیک نہیں سے اور میں چینج کر دینا، نہیں، ایک ہی جیسا منظر ہے۔ وہاں پڑھیں یہاں پڑھیں، ایک جیسا منظر ہے۔ لوگ خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں، یہاں پر بھی 7ویں مہینے میں لوگ خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہیں، بڑی خوشی کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جو مکاشفہ کی کتاب میں ہے کہ وہ بھی خدا کے حضور میں ڈالیاں لہرا رہے تھے، اور انہوں نے برہ کے پاک لہو سے اپنے جامے دھوئے ہوئے تھے۔ وہ خدا کے حضور میں پاک کیے ہوئے لوگ عید منا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور یہ خیموں کی عید ہے۔ ہاللیلویا، یہ خیموں کی عید ہے۔ یہاں مزید کلام مقدس میں آگے لکھا ہے کہ تم نسل در نسل ایسا ہی کرنا، خوشی منانی ہے اس عید میں، غم نہیں کرنا۔ عید قیام کون سی عید ہے؟ خوشی کی عید، غم کی عید نہیں ہے۔ اس سے پیچھے جب ہم یوم کفارہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سنجیدگی ہے، اس میں تھوڑی سنجیدگی ہے، پر اس میں لکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھیں، نہمیہ کی کتاب میں میرے ساتھ چلیں۔ نہمیہ کی کتاب اس کا 8 باب۔ یہاں لکھا ہے 8ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لکھا ہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا اور پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ کہاں سے پڑھا؟ کہاں سے پڑھا؟ کون سی کتاب میں سے؟ شریعت کی کتاب میں سے۔ کہاں سے؟ شریعت کی کتاب میں سے۔ لکھا ہے یعنی 8 باب کی 8 آیت سے شروع کیا ہے میں نے۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا۔ بائبل جب بھی پڑھے نا صاف آواز سے پڑھا کرے تاکہ دوسرے کو بھی سمجھ آ سکے، اور جماعت میں جو صاف آواز میں پڑھ سکتا ہے اسے دعوت دیا کرے کہ وہ پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ رشتہ داریاں نہیں پالنیاں، جڑا صاف آواز سے پڑھ سکتا ہے انہوں دعوت دینی چاہیے۔ بعض لوگ بائبل پڑھتے ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ پڑھا کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے۔ شریعت کے معنی بتائے، صاف آواز سے پڑھا پھر اس کے معنی بتائے، اور ان کو عبارت سمجھا بھی دی۔ ان کو عبارت سمجھا بھی دی کہ خدا یہاں پر کیا کہتا ہے۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ عید قیام کا دن ہے۔ اس دن شریعت پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور
فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، کیونکہ عید کا دن مقدس ہے۔ نہ غم کرو نہ رو، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ کیا سن کر؟ شریعت کی باتیں سن کر لوکی کے اندر شریعت اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں شریعت اثر ہی کوئی نہیں ہے، شریعت مردہ ہے۔ اور بھائی کیا مت ماری ہوئی ہے؟ کون سی بائبل پڑھتے ہیں؟ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ جہاں تک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جب شریعت کا بیان ہوا ہے تب تبدیلی آئی ہے، جب شریعت کا بیان ہوا ہے تب بحالی آئی ہے، بغیر شریعت کی بات کیے بحالی نہیں آئی۔ اور یہاں پر جہاں آپ دیکھتے ہیں نا 120 کی جماعت نے کلام سنایا، تو ذرا وہاں پڑھ کر تو دیکھیں، وہاں شریعت ہی تو پڑھائی جا رہی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، وہاں شریعت میں سے بیان دیا جا رہا تھا، تب جا کر وہ 120 لوگوں کی جماعت کے اوپر، جماعت کے کلام کے سبب سے، پطرس کے بولنے کے سبب سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور شریعت چوٹ کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یرمیہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام آگ ہے۔ کیا ہے؟ تیرا کلام آگ ہے، جو میری ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ آگ لگا کر رکھتا ہے، مجھے چین نہیں آتا، میرا بدن بے تاب ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ شریعت کی بات ہے، یرمیہ شریعت سکھاتے تھے۔ پھر یرمیہ ہی کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی طرح ہے۔ کیسا ہے؟ ہتھوڑے کی طرح۔ کیڑا کلام؟ کون سا کلام؟ شریعت۔ کون سا کلام؟ شریعت۔ اور یہاں چوٹ لگی ہے، جب شریعت پڑھ کر سنائی گئی، دن ہے خوشی کا، لوگ رونے لگے کہ ہمارے باپ دادا نے شریعت کو ترک کر دیا، ہم نے کیسا بڑا گناہ کیا، خدا کی خوشنودی کو رد کر دیا ہم نے۔ تو جب وہ رونے لگے تو پھر شریعت رواندی نہیں ہے، شریعت خوشی بھی دین دی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ داؤد کہتا ہے کہ اس کی باتوں کی تشریح میرے دل کو خوشی بخشتی ہے۔ ہاللیلویا۔ شریعت رواندی نہیں، خوشی بھی دین دی ہے۔ آگے کے لیے ہے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ رونے لگے تو نہمیہ نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ غم نہ کرو۔ شریعت کہتی ہے آج کے دن غم نہ کرو، شریعت کہتی ہے آج کے دن خوشی مناؤ۔ ہاللیلویا۔ شریعت دل پر چوٹ تو کرتی ہے، پر مرہم بھی شریعت ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں پر یہ لوگ جب رونے لگے تو نہمیہ نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، رونا نہیں، 7 دن تک تم نے خوشی منانی ہے۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک بڑا خوش رہنا ہے۔ یہ خداوند نے کہا ہے کہ ان 7 دنوں میں کوئی بھی غم نہ کرے، کوئی ماتم نہ کرے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی عید ہے، جہاں نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ جب آدمیوں کے درمیان میں لگ جائے گا تو وہ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو پونچھ دے گا۔ تو یہ عید کون سی ہے؟ عید خیام، خیموں کی عید، جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں چونپڑیاں دی، تو تسی بھی چونپڑیاں بنا کے رہو گے۔ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے کہا تسی بھی چونپڑیاں بنا کے رہو گے۔ اس نے ہوٹنگ کے ساتھ کہا، مجھے ہوٹنگ نہیں کی۔ کس کو ہوٹنگ کی؟ کلام کو ہوٹنگ کی، شریعت کو ہوٹنگ کی۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ، ہم ادھر عبادت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوٹنگ کر رہے ہیں، کہنے پہ پتہ نہیں کتھوں عیدہ کاٹ کے لان دینے۔ کہاں سے عید نکلی ہے؟ بائبل میں سے۔ کوئی جیب چو تو نہیں کاٹ لی میں؟ یہ اور عیدوں کی طرح نہیں ہے کہ جیب چو کاٹ لی تھی عید، یہ جیب میں سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کلام میں سے آئی ہے اور آسمان سے آئی ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے
کہ تم اس زمین کے نہیں ہو، تم اس زمین کے نہیں، تم اس دنیا کے نہیں ہو۔ تو جدو تسی دنیا دے نہیں ہو نا تے آسمان دے ہو، تو آسمان دی چیزاں تانوں ملن گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بنی اسرائیل کو جب خدا نے چنا تو مرضی آسمان سے ظاہر کی، عیدیں جب دی تو مرضی آسمان سے آئی ہے، زمینیوں کا ارادہ نہیں، آسمانی کا ارادہ ہے، اور اس آسمانی کا ارادہ ہے جو آپ کو اور مجھے آسمان پر لے کر جائے گا۔ تھلے عید منانی ہے یا نہیں منانی؟ اتنے جا کے ضرور مناواں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اس بات پر کہتے ہیں، جتنے بھی بائبل کے ٹیچر ہیں، کوئی بھی ٹیچر ہے، میری بات غور سے سنیں، کسی بھی ڈینومینیشن کا پادری ہے، ڈاکٹر ہے، بشپ ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کی عید ہے، یہ 1000 سالہ بادشاہی کی عید ہے۔ پر کنفیوژن یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آسمان دی بادشاہی آسمان تے ہوئے گی، بہت سارے کہتے ہیں زمین پر ہوگی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ زمین پر ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ زمین پر ہوگی۔ آئیں اس کو سیکھیں تھوڑا سا۔ اعمال کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب میں چلیں، اسی عید کی بات بھی کریں گے اور ساتھ میں سیکھیں گے بھی۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب، اس کی 3 آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ یہاں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ خدا کا خیمہ، خدا کا خیمہ، بلند آواز سے کہیں، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ خدا روح ہے، خدا روح ہے، آدمی کیا ہے؟ خدا روح ہے اور آدمی کیا ہے؟ کیا آدمی روح ہے؟ آدم کا مطلب ہے لال مٹی، آدمی کیا ہے؟ لال مٹی۔ آدم کہتے ہیں گوشت پوشت کے انسان کو، روح نو آدم نہیں کہندے، کنوں کہندے نے؟ گوشت پوشت دے انسان نو۔ روحیں آسمان پر ہوتی ہیں، بات کو سمجھیے گا، روحیں کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ جب آپ جلالی بدن پالیں گے تو آسمان پر جائیں گے، ٹھیک ہے، پر یہاں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان۔ اور انسان چتے روح چ فرق تو سمجھو، آدمی چتے روح چ فرق تو سمجھو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا خیمہ کہاں ہوگا؟ آدمیوں کے درمیان اور زمین پر۔ آمین۔ مزید یہاں آگے لکھا ہے کہ پھر خدا ان کے درمیان میں قیام کرے گا، اور وہاں نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا، وہاں آہو نالا نہیں ہوگا، خدا اپنی قوم کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خیموں کی عید۔ کیا ہے یہ؟ خیموں کی عید میں غم نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آپ اور میں جو بادشاہی مانگتے ہیں، شب و روز دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری کس لیے بادشاہی مانگتے ہیں؟ کہ بندے بری بادشاہی کر رہے ہیں؟ دسو۔ ہاں، انسان کی بادشاہی بری ہے، انسان کی بادشاہی بری ہے۔ پوری زمین جو ہے اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا، بددیانتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا حق مارنے پر بیٹھا ہوا ہے، جو طاقتور ہے اسی کا راج ہے۔ یہ انسان کی بادشاہی ہے۔ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب پستا جا رہا ہے۔ یہ کس کی بادشاہی ہے؟ یہ انسان کی بادشاہی ہے۔ کدی کوئی چنگا آ جاندہ نہیں تو زیادہ تر بری آندے نہیں۔ پر آسمان کی بادشاہی میں اور آپ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمارا کوئی حق نہ لے سکے، ہمیں وہ بادشاہی چاہیے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی فریب نہ کرے۔ خدا کی بادشاہی ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ زمین پر امن ہو،
قتل و غارت بند ہو جائے، بددیانتیاں ختم ہو جائیں، پاکیزگی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ہے آسمان کی بادشاہی جو ہم مانگتے ہیں، اور زمین پر خداوند یسوع مسیح جو بادشاہی کرنے کے لیے آنے والے ہیں، وہ یہی تو بادشاہی ہے۔ پوری زمین کے اوپر امن ہوگا، شیر اور ریچھنی ایک جگہ پر بیٹھیں گے۔ شیر اور بھائی آدمی تو الگ بات ہے، آدمی اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ان کا دماغ ہے، بات سمجھائے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جانوروں میں بھی جو دشمنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یسوع مسیح کی بادشاہی میں یہ ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنی سلامتی ہوگی، زمین اپنا پھل جو ہے پورا دے گی۔ آج زمین پر لانتے ہیں، اس وقت زمین پر لعنت نہیں ہوگی، زمین بابرکت ہوگی، وقت پر اپنا پھل دے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ نوزائیدہ بچہ، دودھ پیتا بچہ افی کے بل میں، افی کے بل میں تو کیا ہوگا؟ آج بچہ، کوئی بھی بچہ یا بڑا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دے گا، پر اس وقت سانپ بھی کسی کو نہیں کاٹے گا۔ ہاللیلویا۔ اور لوکی کہتے ہیں نا سپ جڑا ہے وہ شیطان ہے، اور بھائی آسمان کی بادشاہی میں سانپ بھی ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سپ جو ہے نا، سپ شیطان نہیں ہے، سپ تو ایک جانور ہے، ایک کیڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے پٹھے پٹھے نہ رکھے ہوئے نے، کہتے ہیں سپ نے جدو ویندے نے شیطان ایک دم یاد آ جاتا ہے۔ سانپ شیطان نہیں ہے، شیطان فرق ہے، سپ فرق ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں افی بھی ہوگا، سانپ بھی ہوگا، پر کسی کو زر نہیں پہنچائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ ہے آسمان کی بادشاہی۔ نفرت، کدورت، خون ریزی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب عید قیام کا وقت ہوگا، اور ہم عید قیام میں داخل ہو جائیں گے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، زکریا کی کتاب میں چلے، زکریا 14 باب، زکریا 14 باب، زکریا کی کتاب اس کا 14 باب 16ویں آیت سے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاظ کو سجدہ کرنے، اور کوئی ذرا بلند آواز سے پڑھے، آگے کیا لکھا ہے؟ اور عید قیام منانے کو آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ میری جیب چکٹی ہوئی عید نہیں ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس عید کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور بھائی بائبل کہہ رہی ہے کہ جدو یسوع مسیح نے آنا ہے نا، تو ادو ساریاں قوماں نے اے عید منانی ہے، نام ہی لکھیا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نام لکھیا ہے۔ کیڑی عید؟ کیڑی عید؟ عید قیام۔ کون منائیں گے؟ ساریاں قوماں۔ ہاللیلویا۔ ذرا غور سے پڑھیے گا، یہاں جو سوال ہم نے اٹھایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کہاں ہوگی، آسمان پر یا زمین پر، تو یہاں دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گی سال بسال رب الفاظ، بادشاہ رب الفاظ کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے آئیں گی۔ جنگ زمین تے ہونی ہے، آسمان تے ہونی ہے۔ یہ تیسری جسے جنگ عظیم کہتے ہیں، جس کا ذکر پوری بائبل میں ہے۔ مصیبت، ایوب پر مصیبت، ایوب کے درد زا، تمام قومیں اسرائیل پر حملہ کریں گی۔ یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر نہ صرف بائبل کرتی ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر دینی کتب ہیں، انہوں نے کہاں سے کس ذرائع سے انہیں علم ہوا، پر سب کے پاس یہ علم ہے کہ آخری وقت میں بڑی جنگ ہوگی، اور زیادہ تر یہی کہتے ہیں، جانتے ہیں وہ کہ یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جنگ کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ جنگ زمین پر ہوگی۔ اور جو جنگ کرنے کے بعد جو قومیں بچ جائیں گی، بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت بڑی جو ہے مصیبت ان پر نازل ہوگی، تھوڑے سے بچ جائیں گے، تھوڑی سی قومیں بچیں گی۔
اور یہ ساری قومیں کیا کریں گی؟ اچھا یہاں پر آگے لکھا ہے کہ مصری بھی عید خیام منانے آئیں گے، تو دسو مصری آسمان تے عید خیام منائیں گے؟ اچھا یہ بات کنفرم ہے کہ زمین پر بادشاہی ہونی ہے، یسوع مسیح کی زمین پر بادشاہی ہونی ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی میں عید خیام منائی جائے گی۔ کون سی؟ کرسمس نہیں ہے، کرسمس 12ویں مہینے میں آتی ہے۔ عید خیام کی پوری ڈیٹیل بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ عید خیام یہودی کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے میں آتی ہے، اور 15 تشریح سے لے کر 21 تشریح تک، 22 تشریح تک یہ عید منائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی کنفیوژن؟ کون سی عید منائیں گے؟ کس کے دور حکومت میں ہوگی؟ اور بھائی یہ یسوع کی عید ہے، دلیری سے کہہ سکتے ہیں یسوع کی عید ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ کس کی عید ہے؟ اچھا یسوع کی عید میں لائیں گے کیا؟ لانا کیا ہے؟ جیسا لکھا ہے نا ویسا ہی منائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا شریعت مک گئی، یہی کہتے ہیں نا۔ آگے پڑھے، پوری آیت کو پڑھیں، پورے حوالے کو۔ یہاں لکھا ہے اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، می نہ برسے گا، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ آئیں یہی سزا ہوگی۔ اچھا جڑا عید نہیں منائے گا انہوں سزا ملے گی، ایسا ہے؟ یہ قانون جو تھا نا، یہ قانون شریعت کی کتاب میں صرف اور صرف اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا۔ ایسا ہی ہے؟ مجھے پتہ ہے کلام کافی لمبا ہو رہا ہے، پر ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ادھا سن کے نہ جایا جائے، پوری گل سن کے جایا جائے، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی عیداں تے شریعت چ دتیاں گئیاں تے بنی اسرائیل نو دتیاں گئیاں، یہ کہتے ہیں نا، اور ہم مانتے بھی ہیں۔ مانتے ہیں آپ؟ ہم مانتے ہیں۔ مشکل یہ ہے مسیحیوں کو یہ ماننے میں کہ کیا یہ عیدیں ہمارے لیے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں شریعت مک گئی، شریعت مک گئی۔ خدا نے احبار کی کتاب 23 باب میں کہا کہ جو یہ عیدیں نہ منائے گا، جو ان عیدوں پر نہ آئے گا، جو خدا کے مقررہ وقت کو نہیں مانے گا، اس پر لعنت ہوگی۔ کہاں لکھا ہے؟ شریعت میں۔ او شریعت جڑی لوکی کہندے نے مک گئی، تے پھر آخر تے پھر زندہ ہو جائے گی۔ خدا یہاں کہہ رہا ہے زکریا کی بدولت کہ وہ ساری قومیں جو عید منانے نہ آئیں گی ان پر سزا ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ لوکی کہندے نے پاسٹر شہزاد ہے سکھا رہا ہے۔ بھائی پاسٹر شہزاد نہیں سکھا رہا۔ کون سکھا رہا ہے؟ سیکھنا ہے سیکھو، نہیں سیکھنا نہ سیکھو۔ پر کلام جب بھی پڑھیں گے کلام یہی سکھائے گا، جو عید خیام نہیں منائے گا اس پر سزا کا حکم ہے۔ اور کس پر؟ کس پر؟ جتنے رب الفاج کی بادشاہت کے اندر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ بادشاہی سے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بادشاہی میں جانا ہے۔ جو بادشاہ کی عید ہے وہ رعایا کی عید ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو مسیح کی عید ہے وہ مسیحوں کی عید کیوں نہیں ہے؟ بائبل تو کہتی ہے یہی عید ہے، یہی عید ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اسرائیلیاں واسطے میں بس۔ اور بھائی اگر اسرائیلیوں کے لیے ہے تو پھر یہاں پر لکھا ہے جو غیر قوم نہیں منانے آئیں گے ان کو سزا دے گا۔ چلے میں نہیں کہتا یہاں پر۔ آپ مجھے بتائیں یہ عید، یہ شریعت اسرائیلیوں کے لیے ہے یا کہ غیر اسرائیلیوں کے لیے بھی ہے؟ جو آخر میں یہ جو ابھی آپ نے پڑھا یہ آخر کی بات ہو رہی ہے، جو لاسٹ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ تو 1000 سالہ بادشاہی جب ہوگی تو تب تو سب قومیں منائیں گی۔ کہ رب الفاج کا راج ہے، یسوع مسیح کا راج ہے، تو پھر تو منانا ہی ہے۔ لیکن اب اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ صرف یہودی منا رہے ہیں، اور جو لوگ مسیحیانک ہیں جو اس بات کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں وہ منا رہے ہیں۔ باقی تو سب جو ہے وہ وہی منا رہے ہیں وہ ان کے۔
भाई की बात ठीक है। अब सुने, आपने 1000 साल बादशाही 1000 साल बादशाहत किसकी, यीशु मसीह की है। ईद किसकी? आज हम कहते हैं कि गैर कौमों के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि गैर कौमें भी मनाती हैं, बिल्कुल मनाएंगे। और बाइबल ये भी कहती है, शरीयत में लिखा है कि जितने भी तेरे गुलाम, तेरी लौंडियाँ, तेरे परदेसी हैं, वो ईद क़याम मनाएं। कौन मनाए? कौन मनाए? गुलाम भी, आज़ाद भी, तेरे गुलाम, आज़ाद, परदेसी, अजनबी भी क्या मनाए? ईद क़याम। ये ईद फसा नहीं है कि जहाँ पर लिखा है कि खतना कराओगे तो फसा खाना। ये ईद क़याम है। यहाँ लिखा है साफ तौर पर कि तेरी हदूद के अंदर परदेसी भी है, अजनबी भी है, किसी भी कौम का बंदा है, सारे ही ईद मनाएंगे। और यही राज, यही शरीयत का कानून हमें ईद क़याम यानी कि 1000 साल बादशाहत में नज़र आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ भी मनाते हैं और वहाँ भी मनाते हैं। इसराइली मना नहीं करते। इसराइली कहते हैं जितने हमारी सरहदों में हैं सब आओ, ये ईद मनाओ। हालेलुया। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी कहा गया कि ये यहूदी ईदें हैं। कौन मनाते हैं? कौन मनाते हैं? यहूदी ईदें हैं। अच्छा, पूरी बाइबल में कहीं भी मुझे एक हवाला ऐसा निकाल कर बता दें जहाँ पर यह लिखा है कि ईद क़याम फिर से बहाल की जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ, सुनो। कहीं लिखा है? कौन मनाते हैं? कौन मनाते हैं? कब तक मनाएंगे? बताएं ज़रा, कब तक मनाएंगे? जब तक वो मना रहे हैं वो फिर भी मनाएंगे। वो मना रहे हैं और इसी ईद को, ईद क़याम को जो वो मना रहे हैं, यीशु मसीह कंटिन्यू जारी रखेंगे। को बात समझ में आ रही है? बहाल नहीं की जा रही, दोबारा से कायम नहीं की जाएगी। जो मना रहे हैं यहूदी या मसीही, इसी ईद को कंटिन्यू जारी रखना है। यही ईद मनाते हुए हम क़याम में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ईद कंटिन्यू जारी रहने वाली ईद है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। आमीन। ये ख़त्म नहीं होने वाली, इसके ऊपर ये स्टैम्प है कलाम की कि ये चलती रहेगी। जंगें चलती रहेंगी, ईद क़याम भी चलती रहेगी, जंगें बंद हो जाएंगी, बहाली हो जाएगी, ईद जारी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम है, ये नहीं बदलता। जब से ईदें दी हैं तब से लेकर अब तक ये चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। 1000 साल बादशाहत में भी ये चलेगी। हम माने या ना माने, हम नहीं मना रहे थे फिर भी ये मनाई जाती थी, क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम है। हर एक आदमी झूठा ठहरे, खुदा का कलाम ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। एक और छोटी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। आगे चलें 20 आयत में यहाँ लिखा है, और उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदाउन के लिए मुकद्दस, बल्कि यरूशलेम और खुदाउन के घर की देगे मज़बा के प्यालों की मानिंद मुकद्दस होंगी। क्या? खुदा के घर की देगें, खुदा के घर की देगें। अच्छा, देगा जब पकाना की है, आलू पालक की पकाओगे? देगों में ज़बिया बनेंगे। क्या बनेंगे? ज़बीहे। कुर्बानियाँ होंगी। क्या होगा? कुर्बानियाँ फिर से जारी हो जाएंगी। हालेलुया। अच्छा, ये बादशाह कौन है? यीशु मसीह बादशाह है ना। हम कहते हैं कि जी कुर्बानियाँ सारी मुक गई हैं। हम ये कहते हैं, दरअसल हमें पता नहीं कुर्बानियों का मतलब क्या है। हम आज भी कुर्बानी कर रहे हैं। ये जो दायकी देते हैं ना, आप कुर्बानी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुर्बानी दे रहे हैं। और दायकी का असूल बाइबल में आप पढ़ें, वहाँ पर ये लिखा है कि तू अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में दायकी लेकर आना। उससे क्या होगा? जो काहिन सुबह और शाम सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाते हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। जो वो खुदा के हजूर में तेल चढ़ाते थे, शमादान जलाते थे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। देगा कौन? काहिन करेगा काम जाकर। कौन देगा? लोग जो दायकी की सूरत में अनाज लेकर आते थे खुदा के हजूर में, वो रोटियां बनाई जाती थी, अनाज की रोटियां बनती थी, भेड़ बकरियां जो देकर जाते थे उनकी सुबह शाम कुर्बानियां होती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सोख्तनी कुर्बानियां सुबह और शाम चढ़ाई जाती थी। किन के पैसों से? किन के पैसों से? भाई कौम के पैसों से, जो दायकी लेकर आते हैं। यहाँ फिर लिखा है, यहाँ लिखा है, मजीद आगे पढ़ें, बल्कि यरूशलेम और यहूदा की सब देगें रब अल्फाज के लिए मुकद्दस होंगी और सब ज़बीहे, क्या? सब ज़बीहे गुजराने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे, उनको लेकर उनमें पकाएंगे, और उस रोज़ फिर कोई कनानी रब अल्फाज के घर में दाखिल ना होगा। भाई बात क्लियर है? यीशु मसीह बादशाह है ना, उन्हें कुर्बानी दे दी थी, गुनाह माफ़ हो गए। पर बाकी आपको ये नहीं मना किया गया कि आप खुदा के हुजूर में कुर्बानी नहीं दें। खुदा ने आपको दिया है, खुदा के हुजूर में कुर्बानी दें, पर गुनाह का कफ़ारा, गुनाह का कफ़ारा, गुनाह माफ़ी की कुर्बानी नहीं करनी आपने। बात समझ रहे हैं? गुनाह की माफ़ी की कुर्बानी नहीं करनी। आप कुर्बानी कर सकते हैं, खुदा के हुजूर में खुशी से दें। हम आज भी कुर्बानियाँ करते हैं। फ़र्क यह है कि हैकल नहीं है, असी पैसे दे देने हैं। ठीक है, अनवर फजल ने क्या किया? लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के पैसे उनको दे दिए। क्या जानकर? काहिन जानकर ना। ये डुप्लीकेट काहिन है। क्या है? डुप्लीकेट काहिन है। पता ही नहीं कहानत है की है। तो भाई खुदा दायकी मांगता है, खादम, खिदमत गुजार, काहिन जो है उनका पेट पले और वो खुदा के हजूर में सुबह शाम कुर्बानियाँ चढ़ाएं और खुदा के हजूर में जो रखना है वो रखें। इत्थे काम ही पुठावन दिया है। लोग अपनी बच्चियों के जहेज के पैसे दे देते हैं पादरियों को, अपने प्लाट्स के पैसे पादरियों को दे देते हैं। पादरियां दी बीवियां ब्यूटी पार्लर जांदियां ने वो पैसे लेके। ये काहिन है? क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि कहानत है क्या। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में वाज़िया तौर पर यह बात हमें मिलती है कि यस्सु बादशाह है, ईद क़याम वो ज़मीन पर मनाता रहा, और जब दोबारा बादशाही में आएगा तो ये कंटिन्यू जारी रहेगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पहला जेड़े नहीं सर मनाते वो भी मनाएंगे। हालेलुया, क्योंकि शरीयत राइज होगी। आज यस्सु मसीह आसमान पर है। कहाँ है? आसमान पर है, पर ये हुक्म आसमान से आया है। ईदों का हुक्म आसमान से आया है, इसलिए मानना चाहिए। वहाँ भी उसकी बादशाही है, यहाँ भी उसी की बादशाही है। हालेलुया। तो ये मसीह की ईद है, ये मसीहों की भी ईद है। कोई मनांदा है या नहीं मनांदा? एक फ़र्क गल है, इत्थे नहीं मनाएंगे, उत्ते जाके मनाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इत्थे नहीं मनाते, उत्ते जाके मनाएंगे। यहाँ नहीं मनाते, बादशाही में तो मनाएंगे ना, पर मनानी ज़रूर है। मनानी कोई और ईद नहीं, जो बाइबल में लिख दी गई है वही ईद मनाई जाएगी। हालेलुया। आए अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएं और अपने अंदर एक बात हमेशा से कायम रखें कि हर एक आदमी झूठा ठहरे, खुदा का कलाम सच्चा। हालेलुया। कलाम के आगे हमें रुकने की, अड़ने की ज़रूरत नहीं है। कलाम सादिक है, वो अपनी राह निकाल लेता है। आमीन।